الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأصدقهم أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني
ومن أحبها فقد أحبني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد است میں خواہم خدا را، خدایا است عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدی، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. آپ اس سے متعلق فضائل و مناقب، مسائل، عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب، زیادہ تر اللہ کی عبادت و ریاضت و تلاوت کی جائے. تاریخ اسلام میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں. جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال 11 یعنی 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوئی. 10 رمضان المبارک کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سب سے پہلی اور بڑی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. بعض مورخین کے نزدیک فتح مکہ ہے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا. یوم باب السلام یعنی فتوحات کے سلسلہ میں محمد بن قاسم جب تشریف لائے تو وہ بھی 10 رمضان المبارک تھا. 15 رمضان المبارک کو مولائے مصلح امت مسلمہ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت ہے. 17 رمضان المبارک کو
حضور اقدس، حضور انور، سید الانوار والتجلیات، ام المومنین سیدہ طیبہ راشدہ فقیہہ حافظہ قرآن مفسرہ قرآن مجتہدہ صحابہ کرام کی استانی 2210 احادیث کی راویہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، ان سب کی والدہ ماجدہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوائے ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی قرآنی، نظریاتی اور روحانی ماں سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، اور مسلمانوں اور کافروں کے مابین جو پہلا معرکہ ہوا جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ میری طرف دیکھیے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے تاکہ جو بات میں کروں وہ براہ راست آپ کے سینے میں اترتی جائے۔ 18 رمضان المبارک 2 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ 21 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد، جن کی تربیت اور جن کا پڑھنا آغوش نبوت میں ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا یوم شہادت ہے۔ آخری عشرے میں پھر تاک راتیں، ان میں سے کوئی رات لیلۃ القدر کی ہے، اور چاند کے اعتبار سے 27 رمضان المبارک کی رات کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ انگریزی والا تو آپ کو یاد ہے کہ یہ چاند والے کی بات ہے۔ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں نے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ تھوڑا سا حصہ خامد کا ذکر کرنا ہے، تعریف و توصیف کا، اور تھوڑا سا ذکر حضور کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا ذکر کرنا ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ، پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، ان کے بعد پھر مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
خلفائے ثلاثہ کے بعد کائنات میں سب سے اونچا، اعلیٰ اور عرفہ مقام اور شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی صاحبہ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 19 برس تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بوقت شادی عمر مبارک 21 برس تھی۔ یہ ذہن میں رہے کہ بعض صوفیاء کرام نابالغ بچیوں کی یا چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، وہ شرعاً اور قانوناً منع ہے۔ جو اسلام نے گنجائش دی تھی وہ ایمرجنسی حالات میں کچھ گنجائش تھی، باقی جو لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ سارے کا سارا ہی غلط ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق، میری معلومات کے مطابق 16 سال لڑکی کی ہے اور 18 سال لڑکے کی ہے۔ یہ قدر صحیح ہے اور اس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ زبانی نکاح وکاح کا اس دور میں اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، نہ زبان رہا ہے، اکثر مسلمانوں کی نہ زبان ہے نہ ایمان ہے، اس لیے یہ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب شادی ہو گئی اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حق مہر کی رقم تھی وہ مولا شجاعت، مولا صداقت، مولا عدالت، مولا سخاوت، مولا شجاعت، مولا مصلح امت مسلمہ، مولا تدبر و سیاست، پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر، دوسرے حضرت فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ، پانچویں حضرت حسن مجتبیٰ، چھٹے حضرت امیر معاویہ۔ لیکن زیادہ تر اہل سنت کے علماء، جمہور اہل سنت حضرت علی تک، 4 تک جاتے ہیں۔ میں اس علمی بحث کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن جن کا میں نے نام لیا یہ سب صحابہ ہے بس، اور ہر صحابی نبی جنتی، خلیفہ بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو شادی ہو گئی، لیکن اس میں جو حق مہر جو زرہ بیچنے جا رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بازار مدینہ میں، تو پوچھا دوہرے داماد رسول نے، علی کیا معاملہ ہے؟ کہا شادی سر پر ہے، پیسوں کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے زرہ بیچنے آیا ہوں۔ مولا سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے علی بھائی علی، یہ لیجئے پیسے، 480 دراہم دیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر فرمایا آپ مجاہد ہیں، جنگ کے لیے زرہ کام آئے گی، یہ بھی لے جائیے۔ ساری کائنات کے سردار
شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا لا ضرر عثمان بعد یوم ھذا، آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی. دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہ حضرت عثمان پر میں نبی زمین پر خوش ہو گیا ہوں، اللہ آسمان پر تو بھی میرے عثمان سے خوش ہو جا. یہ حضور کا فرمان ہے. اب بحث کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کے فرمان کے بعد صاحب ایمان کو بحث کی اجازت ہی نہیں. یہ 480 دراہم تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز کا سامان مہیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گواہ بھی بنے. رشتہ ہو گیا، روانگی کر دی. ساری کائنات کے سردار حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بیٹی جاؤ، آج کے بعد علی کا گھر تمہارا گھر ہے، جاؤ میری بیٹی. سر پر ہاتھ بھی رکھا شفقت کا اور روانہ بھی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر امت کو بتا دیا کہ اچھا باپ وہی ہے جو بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے. یہ جو صوفیاء کرام کہتے ہیں بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے جی، ہمیں تو فراغت ہی نہیں ہے جی. اچھا آپ اللہ کے نبی سے زیادہ با کردار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آپ نے گھر کا کام کرنا ہے، اور داماد بیٹے سے کہا آپ نے باہر کا کام کرنا ہے. ذمہ داریاں بھی سپرد کر دی. باہر کا کام مرد کے ذمے ہے اور گھر کا کام عورت کے ذمے ہے. جب عورت باہر کا کام کرے گی اور مرد گھر کا کام کرے گا تو پھر گاڑی چلتی مشکل نظر آتی ہے. یورپ کی سٹائل اپناتے اپنی چھٹی ہی نہ کرا بیٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمۃ بضاعۃ منی فمن اغضبنی ومن احب فقد احبنی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو خوش رکھے گا اس نے مجھے خوش کیا، جو اس کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روکا جب انہوں نے شادی کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بات نہیں ہو رہی، سسر کی بات ہو رہی، اور سسر باپ کی جگہ ہوتی. کچھ معاملات خانگی بھی ہوتے ہیں نا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضور کی بات آ جائے تو بہت سارے لوگ چھوٹی باتیں نکالتے ہیں. میاں بیوی کی جو معاملات ہیں اس کی بھی تو اللہ رسول نے اجازت دی ہے نا جی، کہ یہ اس طرح کر دو. مکان بھی مل گیا، گھر بھی علیحدہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور قرآن نے کیا کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آہستہ کہیں سبحان اللہ۔ تبلیغی جماعت والے تو کہتے ہیں جنت میں بڑا لمبا چوڑا درخت ہے، گھوڑا دورہ ختم نہیں ہوتا، اور آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ میری بات پر توجہ دیجیے، خاص کر جو کچھ مذہبی تعلیم رکھتے ہیں۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے وہ نص قطعی کہلاتی ہے، اور جس چیز کا ثبوت قرآن سے مل جائے اس کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پڑھیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ ویسے بھی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ختم ہو گیا۔ یہاں کیا لفظ کہا قرآن نے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، جی چھوٹا کاف ہے کشش والا، کرو اس کا ترجمہ۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں۔ حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا انکار، حضور کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کا انکار، حضور کی بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا انکار صریح کفر ہے۔ جتنی ہیں اتنی ماننی پڑے گی۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ زینب کی بہن، سیدہ رقیہ کی بہن، سیدہ ام کلثوم کی بہن، میرے نبی اور آپ کے نبی کی بیٹی، اللہ نے اولاد دی تو حضرت حسن حسین کی والدہ ماجدہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق بیوی حضرت سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے خامد کی خدمت کرتی تھی۔ ناراض نہیں ہوں گے؟ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ گھر کا کام کس کے ذمے ہے، باہر کا کام کس کے ذمے ہے۔ تو گھر میں جھاڑو کون دیتا تھا، کپڑے کون دھوتا تھا، برتن کون دھوتا تھا، روٹی کون پکاتا تھا؟ یہ میرے نبی کی بیٹی کرتی تھی نا خامد کے لیے۔ تو پتہ چلا شریعت اسلامیہ میں عورت کا خامد کی خدمت کرنا در حقیقت اس کے لیے جنت ہے۔ بھائی اولاد کی جنت، بچوں کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور بیوی کی جنت خامد کے قدموں میں ہے۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناتا ہو گیا، 3 بچے ہوئے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، جس کو آپ محسن کہتے ہیں، سیدہ زینب، بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کی خوب خدمت کی، تابعداری کی، حتیٰ کہ چکی تک پیس کر سیدہ فاطمہ نے آٹا وہ اس سے روٹی بنا کر خاوند کو پیش کی، بیٹوں کو پیش کی۔ آپ کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ حضرت حسن حسین بچپن میں جس طرح میرے نبی کے کندھے پر کھیلتے تھے، اسی طرح صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ کی گود میں بھی کھیلتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق
برحق، پھر غلاموں میں حضرت زید برحق، پھر بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ برحق، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برحق، اور بچیوں میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ میں رٹی رٹائی باتیں کر رہا ہوں؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیٹیوں میں سے سب سے پہلے کون سی بیٹیاں بچپن میں ایمان لائیں، اور یہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز بخشا ہے۔ میری غور سے بات سننا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بخشا خصوصی اعزاز، کہ حضرت علی المرتضیٰ 10 سال کے تھے، ایمان لائے تو حضرت علی المرتضیٰ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تربیت آغوش مصطفیٰ سے ہوئی۔ صداقت کیا ہے؟ تربیت آغوش مصطفیٰ سے ہوئی۔ شرافت کیا ہے؟ نبایت کیا ہے؟ خطابت کیا ہے؟ شجاعت کیا ہے؟ حضرت نبی کریم کی آغوش میں ان کی تربیت ہوئی۔ یہ واحد صحابی رسول ہے جو بچے تھے ایمان لائے، اور ان کی کلہم تربیت میرے نبی کی آغوش اور جھولی میں ہوئی۔ یہ اعزاز ہے نا، ساری تربیت ہوئی، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ علی علی ہے، علی جیسا علی کے بعد قیامت تک اور کوئی علی نہیں آئے۔ خلفائے ثلاثہ کے بعد باقی ساری امت میں سب سے اونچا مقام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ہدایات دی، اپنے نواسے کو بھی چوما، لیکن اب میں کیا کروں؟ قرآن نے کہا، حدیث میں موجود تمام نے کہا کہ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلقات، یہ برادریاں سب اللہ کی مرضی سے ہوئے۔ زرقانی حدیث کی کتاب ازالۃ الخفا، علامہ شبلی نعمانی اور باقی بزرگوں کی کتابیں، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا، اور ان ساری چیزوں میں، ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے رشتے دیے، حضرت علی کو رشتہ دیا اللہ کی مرضی سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رشتہ دیا اللہ کی مرضی سے، حضرت ابو العاص کو رشتہ دیا اللہ کی مرضی سے، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی میرے نبی کے گھر آئی اللہ کی مرضی سے، حضرت عمر کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بنی اللہ کی مرضی سے، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضور کے گھر آئیں اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کے نبی نے جو رشتے دیے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو لیے وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ حضرت علی کو رشتہ دیا اللہ کی مرضی سے، باقیوں کو بھی رشتے دیے اللہ کی مرضی سے۔ یہ 2 عجیب انسان اس دنیا میں گزرے ہیں۔ پھر سن لیجئے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ راشدہ مرشدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، ان سے پہلے جو ان کی بہنیں ہیں، ان کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ جب تک یہ حدیث اہل سنت والے نہ پڑھیں ان کو فراغت کی سند ہی نہیں ملتی۔ حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار،
اور ادھر فرمایا کہ بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارہ، وہ میرے نبی کی بیٹی، حضرت حسن حسین میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے، سارا خاندان پاک۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ کاش مسلمان قرآن پڑھتے، غور کرتے، سارے مسئلے خود بخود حل۔ قرآن کی طرف نہیں آتے۔ میرا تجربہ ہے، میں قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں، ترجمہ کرو، تشریح کرو، آپ 10 روپے بھی نہیں دیں۔ کوئی جھوٹا موٹا شعر پڑھنے والا مرثیہ پڑھ لے تو آپ سارا کچھ دیں۔ یعنی پڑھنے والا جو ہے اس کو چاہیے نہ ہی پڑھے نا، ادھر ترجمہ ہی نہیں آتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہاں قرآن نے یہ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا آخری وقت آ گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا، میرے نبی کی بیٹی نے پوچھا، علی کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ خود خدمت گزار میری بیوی تھی، آپ نے بڑی میری خدمت کی ہے، سوچ رہا ہوں وقت آ گیا میرا کیا بنے گا۔ انہوں نے ایک بات کی، فرمایا میرے شوہر مجازی، میرے مجازی خدا، میرے علی، لفظوں پر غور ہے، بیوی نے کہا ہے میرے علی، جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو وہ جو میری بڑی بہن ہے نا سیدہ زینب، ان کی بیٹی ہے سیدہ امامہ، جو حضور کی بڑی بیٹی کی بڑے نواسی ہے، اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ راشدہ قرآن کی حافظہ، واہ جنت کی سردارہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی، ساری کائنات کے ایمان کا حصہ، ساری کائنات کے ایمان کا، جو بھی مسلمان ہوگا ان سب کا احترام کرے۔ اگر کسی نے کسی صحابی رسول کا انکار کیا یا اہل بیت رسول کا انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ میں اب مسلمان نہیں رہا۔ جی یہ بات ہو گئی۔ 5ویں نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ کی 9 شادیاں، کل 18 بیٹے 16 بیٹیاں، بعض نے برعکس بھی لکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی ہے، سیدہ زینب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہے۔ وہ زینب جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے میری خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہی کوئی نہیں۔ تو یہ قصور کس کا؟ بھائی اولاد میرے نبی کی ساری برحق ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ فارمولے ہیں،
مجھے اس گھر والے کا نام بتاؤ جو پہلے صحابی نہ ہو اور پھر گھر کی طرف سے آ گیا ہو، اور خون کے رشتے ہوتے تو پھر ابو جہل ابو لہب قریبی ہوتا۔ اسلام میں پہلے کلمے کا رشتہ ہے، بعد میں اہل بیت کا رشتہ ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سی بیوی ہے حضور کی، وہ کون سا داماد ہے جو صحابی نہیں ہے؟ یہ جتنے گھر والے ہیں، یعنی گھر کے اندر یہ سسر، یہ داماد، یہ بیٹی، یہ سب گھر والے ہیں، یہ جنتی ہے۔ در والے بھولے بادشاہو، قرآن کی طرف توجہ دو۔ اگر ایک آدمی حضور کی زیارت کرتا ہے یہاں سے 1 فرلانگ نہیں بلکہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، رش زیادہ ہے، اس نے اپنی ایڑیوں کے زور پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی زیارت کر لی، وہ صحابی بنا یا نہیں بنا؟ جب وہ صحابی بن گیا تو در والا ہو گیا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے گھر والے بھی کامیاب ہیں، حضور کے در والے بھی کامیاب۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رشتہ کیا تھا، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ ایک اعزاز اور بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملا۔ یہ سوچ لیجئے کہ یہ جب پیپر ہم دیتے ہیں نا، 6 مثال کے طور پر پیپر ہیں، تو کہا جاتا ہے اس پیپر میں اس کا نمبر زیادہ ہے تو ساروں میں پاس، اس میں اس کا نمبر زیادہ ہے۔ صحابہ سب کے سب کامیاب ہیں، پاس ہیں، ان کے بارے میں کچھ اللہ نے کسی کو کوئی ایک جزوی طور پر معیار زیادہ دے دیا، اعزاز زیادہ دے دیا۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو ایثار کیا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں خرچ کیا ہے، وہ باقیوں سے زیادہ ہے، کیا تو سب نے ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، اور ابن عباس کو بھی، حضرت زید کو بھی، کہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اور پوری زندگی یہ دیکھ لیجئے جی، 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ کا یوم شہادت ہے، اور یہ 4.5 سال، توجہ کیجئے، 4.5 سال حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 25 سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کہا ہے کہ پیچھے اس امام کی اللہ اکبر۔ بھائیوں، مقتدی کو مانا جائے اور اماموں کو نہ مانا جائے، یہ تو زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضرت علی المرتضیٰ نے، چلو پھر خلافت کی بات آئی، 4 سال تو یقینی ہیں، رمضان الشریف 4 سال آتا رہا، آپ ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیے، کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تراویح پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ اس وقت تو جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام بھی ہوتا تھا، اور وہ تو حافظ قرآن تھے، انہوں نے تراویح پڑھائی ہے۔ جو حضرت علی کا ماننے والا ہے وہ تو تراویح پڑھتا ہے۔ یہ ڈرامے گیر جو ہے نام لیتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ ہماری تو اتنی درخواست ہے کہ خاندان اہل بیت کی اتباع کرو، کیونکہ قرآن نے بھی کہا سب کا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا ترجمہ آنا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، غزوہ تبوک میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، حنین میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، یہاں تک کہ بستر پر سوئے. اللہ کی تقسیم ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت علی کو دی اور حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت فاروق اعظم کو دی. 17 ہجری میں 40,000 حق مار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرات حسنین کریمین کی ہمشیرہ بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم کبریٰ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، جن کو میرے نبی نے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی صاحب ایمان ہیں، جن سے میرے نبی نے بیٹیاں لی ہیں وہ بھی صاحب ایمان ہیں. ان دونوں میں سے جو کسی کو برا کہے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی میں سمجھا کہ آہستہ آہستہ کہتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں بعد میں پوچھ لو سمجھ میں نہیں آئی. آپ بتائیے کیا جب مولا شجاعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہجرت کی رات اللہ کے نبی کے حکم سے بستر پر آرام فرما تھے اور باقی سب حضور کے گھر کے باہر تھے، اور کہا ابھی نکلیں گے تو پکڑیں گے. تو بغالتا کیا ہوا اس وقت کہ انہوں نے رسول کو علی سمجھا، علی کو نبی سمجھا. ہماری یہی درخواست ہے، علی کو علی سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، خدا کو خدا سمجھو. جو رسول کو خدا سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو علی کو نبی سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو علی کو خدا سمجھتا ہے وہ بھی غلط ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے وارننگ بھی دی ہے. پڑھو البدایہ والنہایہ جلد 5 تاریخ کی دوسری کتابیں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وارننگ بھی دی. باز نہ آئے تو انہوں نے کہا آگ جلاؤ، جو مجھے یعنی حضرت علی کو خدا سمجھتا ہے ان کو آگ میں ڈال دو. علی کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت علی کی توہین اور گستاخی کرنے والا بھی مسلمان، اور علی کو نبی خدا سمجھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. ہم اہل سنت رافضیت کے بھی خلاف ہیں، خارجیت کے بھی خلاف ہیں. جو صحیح حق ہے وہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، اپنے یعنی 4 نمبر پر تمام صحابہ کے اور پوری امت کے سردار ہیں. یہ باتیں صحیح ہیں، ان کو مانو. وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک چھوٹی سی بات ہے عرض کر دیتا ہوں. مولانا یہ تبلیغی جماعت والی بات ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے ان لوگوں کو جو بار بار اس پر غور کرتے ہیں، یہ لکھی ہے، میں حوالہ بھی دے دوں، مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی، کہ جب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ اس موضوع سے ہٹ کر بات ہے، تو پہلے مستحب کا انکار کرتے ہیں، نہیں ہے جی مستحب ہے چھوڑ دو. پھر آہستہ آہستہ نفل پر آ جاتے ہیں.
چھوڑ دو جی، پڑھو نہ پڑھو. پھر آہستہ آہستہ سنت غیر موقدہ پر آ جاتے، پھر آہستہ آہستہ سنت موقدہ پر آ جاتے، پھر آہستہ آہستہ واجب پر اور فرض پر آ جاتے. آپ لوگ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں میڈیا سے، خاص کر سوشل میڈیا سے. کوئی کہتا ہے تراویح ہے ہی نہیں، تو آپ کہوے جی ٹھیک نہیں کہہ رہا. کوئی کہتا ہے نہیں جی 8 ہی ہے، ٹھیک نہیں آخر ہے. کوئی کہتا ہے 10 ہے، مجھے سارے آ کے کہتے ہیں ٹھیک نہیں کہہ رہا. کسی کو نہیں پتا کہ اس کی علمی ویلیو کیا ہے، سند کیا ہے. پھر آخر وہ وقت آئے گا جب یہ نتیجہ یہ نکلے گا یہ تراویح کا انکار کر دیں گے. آپ نتیجے تک پہنچے، منزل تک پہنچے، ہمیں کہتے ہو فلاں سنت ہے. مجھے بتاؤ یہ جو ہمارے مسلمان بھائی جو یہ کہتے ہیں جی اگر وہ پوچھو تو اسی تک گھر پڑھ کے آنے یا سنتا. اور بھائی گھر سے پڑھ کر یا مسجد میں آنا افضل ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اور للاکثر حکم الکل، جب کوئی عمومی بیماری ہو جائے تو اس کی تردید بڑی ضروری ہو جاتی ہے. اکثر مسلمان گھر سے وہ جناب والا سنتیں پڑھ کر نہیں آتے اور پھر جا کر بھی نہیں پڑھتے، اور ادھر سے سلام پھیرو اور پھر اٹھ کو جانے کی ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے. اور یہ فرض کافی نہیں تو پھر سنت موقدہ میں نے بنائے ہیں، واجب میں نے بنائے ہیں. اگر حضرت عمر نے کوئی کام کیا ہے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نعوذ باللہ من ذالک، تم ان سے بڑے عالم ہو گئے ہو. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ مجھے بتاؤ. ایک آدمی آتا ہے جمعے پر 2 فرض پڑھتا ہے اور وہ گیا، باقی نماز نہ پہلے والی نہ بعد والی کوئی بھی نہیں پڑھتا. اب تو خیر دعا بھی نہیں مانگتے، جس سے کوئی بات کرو وہ کہتے ہے ہی نہیں، جان چھڑائی. اب آپ مجھے بتائیے یہ سنتے یہ نفل یہ کس نے پڑھنی ہے؟ یہ جو آپ مسجد میں آتے ہیں سر سے جناب ٹوپی یا کپڑا اتار کے پھینک دیتے، مجھے کہتے مولوی کی نماز نہیں ہوتی. نماز تو کرتے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، پھر کیا کرو گے؟ کوئی موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے کہ وجہ ہوتی ہے. شہباز شریف کے پاس ایسے جاؤ گے کرتا اتار کے سر سے پگڑی اتار کے صرف کچھے میں جا کر پیش ہونا ہے تمہیں؟ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس کا خیال ہے جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک رازق ہے، اس کے سامنے ادب کی کوئی ضرورت نہیں. سر پہ اس وقت اجازت ہے جب کوئی مجبوری ہو، مجبوری نہ ہو تو بغیر کسی وجہ کے سروں سے کپڑا اتارنا، ٹوپیاں اتارنیاں اور ننگے سر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مکروہ ہے. اور جو پوری نماز نہیں پڑھتے، بے شک سب کو جلدی ہے، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن جو باقی نماز ہے وہ پوری کر کے تو جاؤ، پوری تو پڑھو. صرف فرض پڑھ کے بھاگ جانا اور پھر کہنا اسی پوری نماز پڑھ لیے. اولاً تو پڑھتے ہی میری طرح جمعے والے جمعے ہیں، اور پھر بھی اس طریقے سے یہ طریقہ سارے کا سارا غلط ہے. اس اپنی اصلاح کیجئے. اور اگر کوئی پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے، آج تو ویسے رمضان شریف ہے تو کچھ دیر میں بیٹھتا ہوں، میں تو خود اعلان کرتا ہوں میرے پاس آؤ پوچھو. نہیں تو مولانا مستند عالم دین ہے، حافظ ہے آپ کی مسجد کے، امام و خطیب ہیں، آپ ان سے پوچھیں. تو جو بات نہ آئے وہ پوچھ لیا کریں. بھئی ابھی تو نہیں بات ہو رہی، بعد میں پوچھنا ہے نا، پہلے کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہو، پہلے شاگرد تو بنو. قبرستان میں قرآن مجید کا نسخہ لے جانا درست نہیں ہے. ویسے قرآن مجید پڑھنا، فاتحہ پڑھنا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اور سر کی طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ پڑھیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت موجود ہے. مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں، آپ پڑھ لیجئے. اس طرف کرنے کا حکم اس لیے بتایا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ قبر سے نہیں مانگ رہا، اللہ سے قبر والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا. میرا پتر بالی وے
یہ میں وہ کہہ نہیں میں پڑھا ہے یہاں تک کڑا ہے یا باقی پھر صحیح وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجئے بھائی.